الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کا بے پناہ شکر و احسان ہے، اس کی توفیق اور اس کا کرم و فضل ہے کہ اس نے ہمیں آج ایک مرتبہ پھر ایک ہفتہ کے بعد جمعۃ المبارک کے عظیم بابرکت اور فضیلت والی کڑیوں کے اندر اپنے اس عظیم گھر خانہ خدا مسجد میں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا آج یہاں پر آنا بیٹھنا ذکر و اذکار کا کرنا اور سننا اور انشاءاللہ نماز جمعۃ المبارک کا ادا کرنا اس سب کو اپنی عظیم المرتبت بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قبول فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سب کا اجر عظیم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج جمعۃ المبارک کے موقع پر نماز کے حوالے سے ہمارا آج 5واں اور آخری جمعۃ المبارک ہے، یعنی نماز کے طریقہ پر ہم نے 5 جمعۃ المبارک پہ گفتگو کی ہے۔ آج 5واں جمعۃ المبارک ہے اور اس کو آج مختصر کر کے ہم اس کو مکمل کرتے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک پہ اس جگہ پر ہم نے بات ختم کی تھی کہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ رفع یدین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی نماز کے اندر، تو علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ شرح ابو داؤد کے حوالے سے اپنی ایک بات نقل کی انہوں نے کہ میں نے 10 عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کو دیکھا وہ رفع یدین نماز کے اندر نہیں کرتے تھے ایک مرتبہ کے علاوہ، یعنی جب نماز شروع کرتے اس وقت رفع یدین کرتے تھے، اس کے بعد رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تو اس وقت میں نے نام نہیں بتائے تھے، مختصر بتا دیا تھا، تو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے نام بھی لیے، پہلا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر مولا علی المرتضیٰ، پھر حضرت طلحہ بن عبید اللہ، اور پھر اس کے بعد حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت سعد بن ابی وقاص، اس کے بعد حضرت سعید بن زید، اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور اس کے بعد جن کو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کہتے ہیں، ان کا پورا نام ہے ابو عبیدہ، کنیت ہے ان کی عامر بن عبداللہ بن الجراح۔ یہ 10ویں صحابی ہیں، اور یہ 10 جن کے میں نے نام
نام لیے ہیں یہ 10 کے 10 مبشرہ صحابہ کرام ہیں، یعنی وہ صحابہ جن کو آقا کریم علیہ السلام نے دنیا کے اندر ہی فرمایا تھا کہ جنہوں نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو ان 10 صحابہ کرام کو دیکھ لیں۔ تو علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان 10 صحابہ کرام کو دیکھا، یعنی وہ تابعین سے نقل کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام رفع یدین ایک مرتبہ کے علاوہ، یعنی نماز کے شروع کے علاوہ نماز کے اندر رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ تابعین اور دیگر ائمہ کرام کے حوالے سے بھی آتا ہے، حضرت ابراہیم نخعی ہے وہ بھی نہیں کرتے تھے، ابن ابی لیلہ ہے وہ بھی نہیں کرتے تھے، علقمہ، حضرت اسود، حضرت شعبی، حضرت ابو اسحاق، حضرت قیس ثوری، حضرت مالک، اور اس کے علاوہ حضرت وکیع اور ابن القاسم، عاصم بن کلیب، یہ تمام تابعین اور دیگر محدثین ہیں جو رفع یدین ایک مرتبہ کے علاوہ نماز کے اندر نہیں کیا کرتے تھے، جن کے سامنے میں نے آپ کے نام لیے ہیں۔ اب جو ہے یہ سلسلہ مکمل ہو گیا کہ رکوع سے پہلے رفع یدین نہ کرنے کا۔ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث پاک بھی آپ کو اور بھی بہت ساری دی، لیکن ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کی وہ حدیث پاک جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے تھی کہ حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا آپ نے ایک مرتبہ کے علاوہ کہیں بھی رفع یدین نماز کے اندر نہیں کیا، بڑی صحیح حدیث پاک ہے۔ تو اب اس سے آگے چلتے ہیں رکوع کیسے کرنا ہے اور رکوع کی فضیلت کیا ہے اور کون سی چیزیں ہیں جو رکوع کے اندر ہم نے نہیں کرنی اور کون سی کرنی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن پہ میں نے ہر مرتبہ کہتا ہوں کہ اس کو غور سے سنا کریں اور پھر اس پہ عمل کیا کریں، یعنی پریکٹیکل کیا کریں، کس طرح نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ہمیں نماز کا طریقہ سکھلایا ہے۔ تو رکوع کے اندر مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا بدترین جو چور ہے نا وہ چور ہے جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ نماز کا چور کون ہوتا ہے؟ فرمایا نماز کا چور وہ ہے جو رکوع و سجود اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتا، اپنے رکوع و سجود اچھے طریقے سے نہیں ادا کرتا، ان کو کامل نہیں کرتا، مکمل نہیں ادا کرتا۔ اور اسی طرح 3 چیزیں حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ نماز کے اندر یہ 3 چیزیں نہیں کرنی، منع فرما دیا۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ مرغ کے چونچ مارنے کی طرح تم ٹھونگے نہ نماز کے اندر مارا کرو، ٹھونگے نہ مارا کرو۔ جس طرح مرغ چونچ مارتا ہے نا، یعنی وہ کھڑا ہے نا، اس نے چونچ مارنی، یعنی 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاتا، چونچ لگا کے پھر اوپر آ جاتا ہے۔ فرمایا اس طرح سجدہ نہیں کرنا کہ زمین کو چھوا اور واپس آ جائے، اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کتے کی طرح ہاتھ ٹیک کر نہیں بیٹھنا، یعنی یہ بھی سجدے کی حالت کے اندر ہے کہ سجدے میں کونیاں جو ہے وہ زمین پر نہیں لگا لی، یہاں تک جو ہے نا یہ چیز ایسے نہیں، سجدہ ایسے نہیں کرنا۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ لومڑی کی طرح سر اور آنکھیں یہ دونوں ادھر ادھر گمانے نہیں ہیں نماز کے اندر۔ یہ 3 چیزوں سے حضور علیہ السلام نے نماز کے اندر منع فرمایا ہے۔ تو ان 3 چیزوں پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک تو ٹھونگے نہیں مارنے کہ آیا بندہ وضو کیا جلدی سے اور جلدی نماز شروع کی اور سجدے ایسے کیے جیسے مرغ ٹھونگے مار کے اپنا دانہ چگتا ہے، تو اس طرح بھی نہیں کرنا۔ کتے کی طرح اس طرح پاؤں بچھانے بھی نہیں ہے، یہ بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ کتے کی طرح یہ جو دونوں ہاتھ ہیں اگلے وہ اس طرح نہیں رکھنے، یعنی یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ زمین پر نہیں لگنے چاہیے جب آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لومڑی کی طرح آنکھیں ادھر ادھر نہیں گھمانی اور نہ ہی سر گھمانا ہے نماز کے اندر، تو اس سے کاملیت چلی جاتی ہے اور فرشتے جو ہمارے لیے دعا گو ہوتے ہیں، ہم رحمت کی بارش برس رہی ہوتی ہے، جس طرح ہم نظر گھماتے ہیں سر گھماتے ہیں وہ آہستہ آہستہ رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی حدیث پاک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، رکوع و سجود کس طرح کرنا ہے، یہ وہ چیزیں میں نے بیان کر دی جن سے منع فرمایا ہے۔ تو سنن ابن ماجہ کے اندر صحیح حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے مسلمانوں کی جماعت سن لو، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو رکوع اور سجود میں اپنی کمر سیدھی نہیں رکھتا یا سیدھی نہیں کرتا،
یعنی جب رکوع کرنا ہے تو کمر کو بالکل سیدھا رکھنا ہے، بالکل سیدھا. اور اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دوں کہ اس قدر رکوع کے اندر جھکنا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک یعنی گوڈیاں تک آ جائے، اور اس کو بعد گھٹنوں کو اچھی طرح دبانا ہے، جو وزن جو ہے وہ گھٹنوں پہ ڈالنا ہے. اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ صحیح ابن حبان کے اندر سند حسن ہے، امام حاسمی نے اس کی سند کو صحیح کہا کہ رکوع کے اندر انگلیوں کو کھلا رکھنا ہے، اور جب سجدہ کرنا ہے تو پھر قریب کر لینی. یہ دونوں حالتیں میں نے پہلے بتا دی. اور زور دینا ہے دونوں گھٹنوں پر، پھر اچھی طرح سے رکوع ہوگا. اور کمر کو اور گردن کو سیدھا رکھنا ہے، گردن کو بھی جھکانا نہیں ہے، نہ بہت زیادہ اونچا کرنا ہے، بالکل درمیان کے اندر برابر کے اندر رکھنا ہے. تو یہ جو رکوع ہے اس کی حالت ہے. اس کے بعد سجدہ کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ تو سجدہ میں جاتے ہوئے سب سے پہلے گھٹنے یعنی گوڈے، اس کے بعد ہاتھ لگانے ہیں، اور پھر اس کے بعد ناک، اور آخر کے اندر ماتھا یعنی پیشانی لگائیں گے. اور جب اٹھیں گے اس کے برعکس کریں گے، یعنی پہلے پیشانی، پھر ناک، اور پھر ہاتھ، اور پھر گھٹنے یعنی گوڈے اٹھائیں گے. یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، صحیح حدیث پاک ہے، ابو داؤد کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر، ترمذی کے اندر، نسائی اور دارمی کے اندر، اور امام حاکم مستدرک علی الصحیحین کے اندر اس کو روایت کیا ہے کہ وائل بن حجر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ جب سجدہ کرتے تو گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے رکھتے، یعنی پہلے گوڈے رکھتے پھر ہاتھ رکھتے، اور پھر فرمایا جب اٹھتے تو ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے تھے. یعنی پہلے جب اٹھتے، جب جاتے تو پہلے گھٹنے رکھتے پھر ہاتھ، اور جب اٹھتے تو پہلے ہاتھ اٹھاتے پھر گھٹنے اٹھاتے. یعنی وہی طریقہ کار جو ہم نے بتایا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی شرعی عذر کسی کو نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، رکوع کے اندر بھی اسی طرح رکوع کرنا ہے، کمر سیدھی ہونی چاہیے، اور گردن بھی برابر کے اندر، اور وزن ڈال کر گھٹنوں پر، پھر اچھے طریقے سے رکوع کرنا ہے. اسی طرح سجدہ بھی اچھے طریقے سے کرنا ہے. اور یہ جو کوہنیاں ہیں یہ رانوں پہ نہ لگے، یہاں پر نہیں لگنی چاہیے، تھوڑی باہر ہونی چاہیے. اور ہاتھ جو ہے وہ تقریباً ملے ہوئے ہونے چاہیے سجدے کے اندر. اور جب رکوع کریں گے تو انگلیاں کھلی ہوئی ہونی چاہیے. تو یہ سب سے بہترین اور سنت طریقہ ہے. ایک حدیث پاک یہ ہے سجدے کے حوالے سے، اور امام حجر اسقلانی کا بھی مذہب یہی ہے کہ وہ بھی اسی طرح سجدہ کرتے تھے، پہلے گھٹنے رکھتے تھے پھر ہاتھ رکھتے تھے، اور جب اٹھتے تھے اس کے برعکس کرتے تھے. اور امام ترمذی نے کہا کہ اکثر اہل علم جو گزرے ہیں ان کا مذہب بھی یہی ہے. یہ حدیث پاک ہے. اور مستدرک الحاکم کے اندر حدیث پاک ہے، اور امام حاکم نے فرمایا کہ یہ حدیث شرط شیخین پر صحیح ہے. یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی جو شرائط ہیں صحیح حدیث پاک کی، ان کے مطابق یہ صحیح ہے، اس میں کوئی علت نہیں ہے. اور حافظ ذہبی نے امام حاکم کے اس قول کو، صحیح کے قول کو برقرار رکھا. اور حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نے تکبیر کہی تو دونوں انگوٹھوں کو دونوں کانوں تک لے گئے، یعنی نماز شروع کر رہے ہیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور دونوں کانوں کے برابر لے گئے. یہ دو انگوٹھے ان کو کانوں کے برابر لے گئے. اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر رکوع کیا، اور یہاں تک کہ ہر جوڑ جب رکوع سے اٹھے اپنی جگہ پر آ گئے، یعنی بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے، کمر کو سیدھا کیا. اور پھر فرمایا کہ پھر تکبیر کے ساتھ سجدہ کی طرف جھکے، اور یہاں تک کہ گھٹنے ہاتھوں سے پہلے رکھے، گھٹنے جو ہیں وہ ہاتھوں سے پہلے رکھے. یہ صحیح حدیث پاک ہے اور شرط شیخین پر صحیح ہے. یعنی امام مسلم اور بخاری نے جو شرائط رکھی ہیں حدیث صحیح کی، اس کے مطابق یہ حدیث پاک صحیح ہے. پھر اس کے بعد تیسری حدیث ہے سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر 545 نمبر کہ سجدہ کی فضیلت کیا ہے. یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ سجدہ کس طرح کرنا ہے، پھر اٹھنا کیسے ہے. اور اس کے بعد ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم سجدہ یا رکوع کرتے ہیں تو اس کے بعد رکوع کے بعد جب سیدھی کمر کرتے ہیں تو کتنی دیر ہم نے کمر کو سیدھا رکھنا ہے، سجدے میں نہیں جانا. اور دونوں سجدوں کے درمیان کتنا وقفہ کرنا ہے، یعنی کتنی دیر بیٹھنا ہے. علماء کرام نے کہا ہے کہ جتنی ایک مرتبہ تسبیح پڑھنے پہ ٹائم لگتا ہے، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ، جتنی دیر یہ کلمات کہنے پہ لگی ہے
اتنی دیر آپ نے رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں اتنی دیر رکوع کے بعد کھڑے رہنا ہے، اور اسی طریقے کے ساتھ جب ایک سجدہ کر لیتے ہیں درمیان میں بیٹھتے ہیں، دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے آپ نے ایک تسبیح کے برابر ٹھہرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی؟ اور اگر آپ نے اور زیادہ ثواب لینا ہے تو رکوع کے بعد ایک دعا ہے وہ پڑھ لیا کریں، ربنا ولک الحمد یا لک الحمد کہہ کر حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، یہ کہہ لیں گے تو اور مقدار میں کھڑا بھی ہوا جائے گا، وقفہ بھی آ جائے گا، اور دعا کا ثواب کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاکہ نسائی کے اندر آپ جماعت کروا رہے تھے، صحابی رسول آئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ جماعت کے اندر شریک ہو گئے، جب آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ پہ آئے تو انہوں نے کہا ربنا ولک الحمد، اور اس کے بعد فرمایا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ جب یہ کلمات کہہ دیے حضور علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا کون تھا جس نے یہ کلمات پڑھے؟ وہ شخص کھڑا ہوا، حضور میں نے یہ کلمات پڑھے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہی خوب کلمات تھے، میں نے دیکھا جب تم نے یہ کلمات پڑھے تو 30 سے زائد فرشتے ایک دوسرے سے سبقت حاصل کر رہے تھے، یعنی ایک دوسرے سے بازی لے جا رہے تھے کہ اس کا ثواب میں لکھوں، اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ میں لکھوں، یعنی 30 فرشتے اس کا ثواب لکھنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے۔ تو آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، دونوں دعائیں حدیث پاک میں موجود ہیں، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ یہ بچوں کو دعا یاد ہے، آپ بھی کریں۔ تو اس سے جو ایک تسبیح کے برابر رکوع کے بعد کھڑے ہونا ہے، کمر کو سیدھا رکھنا ہے، اس پہ بھی عمل ہو جائے گا، اور اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان بھی اتنا وقفہ رکھنا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی ایک تسبیح جتنی دیر کے اندر بندہ پڑھتا ہے اتنا 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، پھر آپ کی نماز جو ہے وہ مکمل اور کامل ہوگی۔ اور اس کے بعد میں نے سجدے کی فضیلت بتانے لگا تھا، سلسلہ یا حدیثہ صحیحہ سے 545 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان نماز پڑھتا ہے نا، نماز، تو فرمایا کہ اس کے جو گناہ ہوتے ہیں، گناہ وہ سر پہ رکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ صحیح حدیث پاک ہے، جب نماز شروع کرنے لگتا ہے تو اس کے گناہ جو ہوتے ہیں وہ کہاں پہ رکھتے ہیں؟ سر پہ رکھ دیتے ہیں، اور فرمایا جب وہ رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے تو وہ گناہ گر جاتے ہیں، یعنی نماز کے اندر ویسے نہیں گرتے اور نہ ہی رکھے جاتے ہیں۔ جب نماز کے اندر بندہ آتا ہے تو گناہ سر پہ رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو وہ سارے کے سارے گناہ نیچے گر جاتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور فرمایا اسی حدیث پاک میں جب وہ پوری نماز پڑھ کے مکمل کر لیتا ہے، نماز فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ اللہ پاک مٹا دیتا ہے، سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور ہم نے نماز کو ایسے ہی سمجھا ہوا ہے، یہ صرف ایک سجدے کی فضیلت ہے، اور حضور فرماتے ہیں اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ نماز کے اندر رب کی کتنی رحمتیں بندے پر برستی ہیں تو وہ چاہے گا کہ میں ہمیشہ نماز کے اندر ہی رہوں، نماز سے باہر آؤں بھی نہ۔ یعنی سجدے کی فضیلت اتنی ہے کہ گناہ جو ہے وہ سر پہ رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب سجدے کے اندر بندہ جاتا ہے تو گناہ گر جاتے ہیں، اور جب پوری نماز پڑھ کے مکمل ہوتی ہے، فارغ ہوتا ہے تو اس وقت سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث سے پاک ہے۔ اس کے بعد جو جلسہ استراحت ہے، یعنی جو ایک رکعت کے بعد بیٹھنا ہے، اس حوالے سے جو صحیح احادیث سے ہے، کیا نہ بیٹھنے والی بھی حدیث پاک ہے، اور سجدہ کے اندر کون سی چیزیں ہیں جن سے منع کیا گیا ہے وہ بھی اس حدیث پاک میں آتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسلم کے اندر مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث پاک ہے، اور یہ شرط مسلم پر صحیح حدیث پاک ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ جب نماز شروع کرتے تو تکبیر سے شروع کرتے تھے، یعنی اللہ اکبر سے، اور پھر جب قرات شروع کرتے تو الحمد سے قرات شروع کرتے تھے، اور جب رکوع کرتے تو سر مبارک نہ اونچا ہوتا نہ نیچا ہوتا، یعنی کمر کے بالکل سیدھ کے اندر آپ رکوع کرتے، کمر کو اس طرح سیدھا رکھتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو فرماتی ہے کہ اس وقت تک سجدہ نہ کرتے تھے جب تک
تک اپنی کمر کو بالکل سیدھا نہ کر لیتے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور میں نے عرض کی کہ اتنی دیر رکنا ہے، رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں جتنی ایک تسبیح پڑھ لی جاتی اتنی مقدار، یعنی سبحان ربی الاعلی ایک مقدار کے برابر ہم نے رکوع کے بعد اٹھ کے جب کھڑے ہوتے ہیں سجدہ جانے سے پہلے اتنی تسبیح، ایک تسبیح کے برابر رکنا ہے، وقفہ کرنا ہے، پھر سجدے کے اندر جانا۔ اور فرماتی ہے کہ پھر سجدے کے لیے جاتے تو ایک سجدے کے بعد اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتے تھے جب تک کمر کو بالکل سیدھا کر کے بیٹھ نہیں جاتے تھے اطمینان کے ساتھ۔ اس طرح آپ سجدہ فرماتے تھے۔ اور پھر فرماتی ہیں آپ ہر 2 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھتے، اور پھر بیٹھنے کا انداز بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیونکہ حضور کو گھر کے اندر بھی نماز پڑھتا دیکھتی تھی، آپ نوافل اور سنت اور تہجد کی نماز جو ہے یہاں پر اکثر و بیشتر پڑھتے تھے گھر کے اندر۔ اور عائشہ فرماتی ہیں کہ بیٹھنے کا انداز تشہد کے اندر حضور کا یہ تھا کہ بائیں پاؤں کو بچھاتے تھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرتے تھے جس طرح ہم آج بیٹھتے ہیں، اور انگلیاں جو ہے فرمایا کہ وہ جو اگلا حصہ ہے وہ قبلہ کی طرف ہوتا، یعنی یہ مڑی ہوئی ہوتی اس طرح، یہ اس طرح انگلیاں خود بخود قبلہ کی طرف ہو جائیں گے۔ اور پھر فرماتی ہے کہ حضور نے منع فرمایا ہے کہ شیطان کی طرح نہیں بیٹھنا۔ کس طرح؟ فرمایا کہ درندوں کی طرح بندہ اپنے ہاتھ زمین پر بچھا دیتا ہے، اس طرح نہیں کرنا، یعنی سجدے کے اندر جو ہے ہاتھ سے لے کر کونی تک یہ حصہ جو ہے دونوں ہاتھوں کا یہ زمین پر نہیں لگنا چاہیے بلکہ اٹھا ہوا ہونا چاہیے، صرف ہاتھ لگنے چاہیے، یہاں سے لے کر یہ حصہ نہیں لگنا چاہیے، یہ ہاتھ سجدے کے اندر زمین پر ہو۔ اور پھر فرمایا، اب عائشہ فرماتی ہے کہ پھر حضور اس سے منع فرمایا، اور پھر جب سلام پھیر کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کو ختم کرتے تھے۔ اور فرمایا ایک اور چیز بھی اس حدیث پاک کے اندر جو بہت سارے لوگوں کی غلطی ہے، آپ فرماتی ہے کہ حضور نے عقبہ شیطان کی طرح یعنی دونوں پاؤں کی ایڑیاں جو ہے وہ کھڑی کر کے بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ بندے کئی ایڑیاں کھڑے کر کے نماز کے اندر بیٹھ جاتے ہیں نا تشہد کے اندر اتحیات کے اوپر، تو فرمایا کہ اس طرح نہیں بیٹھنا، یہ شیطان کی مانند بیٹھنا ہے، اس سے بھی حضور نے منع فرما دیا۔ تو اس سے 2 چیزیں ثابت ہوئی، ایک تو آپ جلسہ استراحت یعنی ایک رکعت کے بعد یا تیسری رکعت کے اندر جو بیٹھ کر اٹھنا ہے وہ حدیث پاک سے ثابت ہو گیا کہ حضور اس طرح نہیں فرماتے تھے، اور دوسرا یہ بھی بیان فرما دیا کہ بیٹھتے کس طرح تھے، کون سے پاؤں پر بیٹھتے تھے اور کون سا کھڑا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اور بھی احادیث ہیں، مصنف ابن شیبہ کے اندر، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر، مجمع الزوائد کے اندر، اور مصنف عبدالرزاق کے اندر۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ نماز پڑھ رہے تو فرماتے میں نے بڑے اچھے طریقے سے دیکھا وہ بغیر بیٹھے ہوئے کھڑے ہوتے تھے، یعنی ایک رکعت کے بعد دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے بعد جب اٹھتے تھے تو بیٹھ کر نہیں اٹھتے تھے بلکہ ادھر سے سجدہ کیا اور سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو یہ بھی ثابت ہو گیا۔ اور اس حدیث پاک کو امام حیثمی نے کہا اس کے تمام راوی جو ہے وہ ثقہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسری روایت ہے حضرت ابراہیم سے، آپ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود پہلی رکعت کے بعد اور جب دوسری رکعت کے بعد کھڑا ہونا ہوتا تو آپ بیٹھ کر نہیں اٹھتے تھے بلکہ سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ یہ دوسری حدیث پاک۔ اور پھر تشہد کے اندر انگلی کا جو اشارہ کرنا ہے وہ کتنی دیر کرتے رہنا یہ بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں حدیث پاک یہ نسائی کی ہے، یہ حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دایاں پاؤں کھڑا کرنا اور اس کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرنا دائیں پاؤں کی، اور بائیں پاؤں پر بیٹھنا یہ نماز کی سنت میں سے ہے۔ کیا ہے؟ نماز کی سنت میں سے ہے۔ اور اس حدیث پاک کو البانی نے بھی صحیح کہا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتوں میں کھڑے ہوتے وقت یعنی دوسری رکعت کے اندر تیسری رکعت کے اندر جب کھڑے ہوتے تو ہاتھوں کے ذریعے اٹھنے سے منع فرمایا، یعنی ہاتھوں پہ وزن دے کے اس کے سہارے نہیں اٹھنا بلکہ گھٹنوں کے سہارے اٹھنا ہے۔ اس کو بھی امام حاکم نے شرط شیخین پر صحیح حدیث پاک کہا ہے۔ اور تشہد کے دوران جو انگلی کا اشارہ کرتے ہیں
وہ کتنا کرنا ہے اور کتنی حرکت دینا سنت ہے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث پاک ہے، نسائی کے اندر اور دیگر کتب کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشہد کے اندر دعا پڑھتے تو انگلی سے اشارہ فرماتے، اور جب اشارہ کرتے تو فرمایا بار بار حرکت نہیں دیتے رہتے تھے۔ اس حدیث پاک کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ امام داؤد نے، ابو داؤد نے اسے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور یہ حدیث پاک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام ملکن رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس حدیث پاک کو صحیح کہا ہے، یعنی تشہد کے اندر بار بار انگلی ایسے نہیں کرنی بلکہ ایک مرتبہ اشارہ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو علماء کرام نے کہا ہے شہادۃ اللہ میں شروع کرنی ہے، واشہد ان محمد لا الہ الا اللہ واشہد ان سے پہلے نیچے رکھ لینی ہے۔ اس کے بعد 2 رکعتوں کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب تشہد پر حضور بیٹھتے تو تشہد کے آگے کچھ نہیں پڑھتے تھے۔ 4 رکعت والی نماز کے اندر 2 رکعتوں میں التحیات پڑھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ فرمایا کہ اس پر زیادتی نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، مسند ابو یعلا کے اندر یہ روایت، اور امام حیثمی نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ 2 رکعتوں کے بعد تشہد سے آگے حضور نہیں پڑھتے تھے۔ اور امام ترمذی اور امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو 2 رکعتوں پر تشہد کے آگے کچھ پڑھے گا وہ سجدہ سہو اس پہ لازم ہے۔ امام ترمذی نے بھی فرمایا، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور یہی ہمارا بھی مذہب ہے الحمدللہ۔ اور اس کے بعد مستدرک الحاکم کے اندر حدیث پاک عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، یعنی نماز اب مکمل ہو رہی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ تشہد پڑھے اور اس کے بعد حضور پر درود پاک پڑھے اور پھر اپنے لیے دعا کرے، یعنی آخر پہ درود پاک کے بعد دعا کرے۔ اور پھر مسلم کے اندر حدیث پاک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز کو سلام پر ختم کیا کرتے تھے، پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف سلام پھیرا کرتے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز کا بہت مختصر سا طریقہ ہے۔ تو اس کے علاوہ میں نے ایک بات کی تھی کہ نماز پنجگانہ میں ہم رفع یدین نہیں کرتے، اور اعتراض ہوتا ہے کہ ہم عیدین کے اندر اور نماز وتر کے اندر ہم رفع یدین کیوں کرتے ہیں، ہاتھوں کو کیوں اٹھاتے ہیں۔ اس پر میں نے 2 حدیث آپ کو سنانی ہے اور پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ اور یہ اعتراض ہوتا ہے، اور اعتراض کس طرح ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ صبح آپ نے پوچھنا ہے، اگر کل عید ہے تو ایک دن پہلے میسج چل پڑتا ہے کہ آپ نے جو احناف اہل سنت ہے، سنی ہے، ان کو آپ نے پوچھنا ہے، باقیاں نمازوں دے اندر تو نہیں کرتے، اج کی بنی ہے کر دے نا سوال۔ ہاں اس لیے نہیں کرتے کہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ نہیں کرنا، ہم اس حدیث پاک پر عمل کر رہے ہیں، اور اگر کر رہے ہیں عیدین کے اندر اور قنوت کے اندر تو یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ کرنا ہے۔ میں آپ کو حدیث پاک دیتا ہوں، طبرانی المعجم الکبیر حدیث نمبر ہے 12072، باب العین من اسمہ عبداللہ۔ امام حیثمی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ یہ کیا ہے؟ حدیث حسن ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کیوں کرتے ہیں رفع یدین قنوت وتر کے اندر یا وتروں کے اندر یا نماز عیدین کے اندر؟ بقیہ نمازوں میں آپ بار بار ہاتھ نہیں اٹھاتے، وتر کے اندر اٹھاتے ہیں جب دعا پڑھنی ہو، اور عیدین کے اندر آپ 6 زائد تکبیریں کہتے ہیں اس وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ نماز جنازہ میں بھی نہیں اٹھاتے اور ادھر نمازوں کے اندر بھی نہیں اٹھاتے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اور سنت آپ کو بتائیں گے۔ حضرت ابن عباس سے مروی احادیث ہے اور اس چیپٹر میں سے یہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا لا ترفعوا الایدی الا فی 7 مواطن۔ پھر سن لے، لا ترفعوا الایدی فی الا فی 7 مواطن۔ فرمایا ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں ہاتھ اٹھائے جائیں گے الا مگر فی 7 مواطن، 7 جگہوں پر۔ فرمایا ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، صرف 7 جگہوں پہ ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ وہ کون سی ہیں؟ پہلی جگہ حین یفتتح الصلاۃ، جب نماز کو شروع کرتے ہیں۔
نماز کو جب شروع کرتے ہیں اس وقت ہاتھ اٹھانے ہیں، اس کے بعد نہیں اٹھانے، حدیث پاک ہے۔ جب نماز شروع کی جائے گی اس وقت، اور پھر فرمایا جب مسجد حرام کے اندر داخل ہو، بیت اللہ کو دیکھے، پھر صفا اور مروہ، اس سے آگے طویل حدیث ہے، وہ دوسری میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وطر اور عیدین کے اندر، یہ دوسری حدیث پاک، اس میں سارا آ جائے گا کون سی 7 جگہ ہیں۔ یہ حدیث پاک امام ابو یوسف انہوں نے اپنی کتاب الاسار کے اندر اور شرح معانی الاسار کے اندر بھی یہ حدیث پاک ہے، اور امام ابو یوسف 182 ہجری متوفا، 182 ہجری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، امام ابو یوسف نے اس وقت یہ کتاب مرتب کی۔ حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں ترفع الایدی فی 7 مواطن، فرمایا کہ 7 جگہوں پہ ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں اٹھائے جائیں گے۔ پہلی جگہ فرمایا فی افتتاح الصلاۃ، جب نماز کو شروع کریں گے ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ وفی التکبیر للقنوت فی الوتر، ارے بھئی کہاں لکھا ہے وطروں کے اندر جو رفع یدین کرتے ہیں؟ ارے حدیث مصطفیٰ میں لکھا ہے۔ اور تیسری جگہ کون سی ہے؟ فرمایا فی العیدین، تیسری جگہ جو عیدین کے اندر ہم نماز ادا کرتے ہیں اس کے اندر ہاتھ اٹھانا ہے۔ اور پھر چوتھی جگہ حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت، پانچویں جگہ سعی کرتے وقت، صفا اور مروہ کی سعی کرتے وقت، چھویں جگہ جو ہے مزدلفہ عرفات میں، اور 7ویں جگہ ہے مینا یعنی کینکریاں مارتے ہوئے۔ یہ 7 جگہ فرمایا کہ اس جگہ پر ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اس کے علاوہ نماز کے اندر کہیں بھی ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو پتہ چلا، اور اس حدیث پاک کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ تو یہ جو ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے وہ اعتراض ہم پہ نہ کیا جائے کہ آپ باقی نمازوں میں رفع یدین یعنی بار بار ہاتھ نہیں اٹھاتے، لیکن صرف قنوت وطر کے اندر یعنی وطروں کے اندر اور عیدین کے اندر ہی ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو 3 احادیث کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کو بتا دیا کہ حضور نے فرمایا کہ 7 جگہوں پہ ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ ان میں سے ایک فرمایا کہ جب نماز کو شروع کرتے ہیں اس وقت بھی ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اور جب آپ قنوت وطر پڑھنے لگتے ہیں، وطر کے اندر قنوت دعائے قنوت پڑھنے لگتے ہیں اس وقت بھی ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ وفی العیدین، اور جب آپ عید کی نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی ہاتھ اٹھائے جائیں گے، یعنی رفع یدین کیا جائے گا۔ تو پتہ چلا صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، جو عمل ہم کر رہے ہیں، جس سنت پر ہم آج عمل پیرا ہیں، وہ حضور کی سنت ہے الحمدللہ، وہ صحابہ کرام کی سنت ہے، وہ تابعین کی سنت ہے، وہ ائمہ کرام کی سنت ہے، وہ محدثین کی اہل علم کی سنت ہے۔ تو اسی طرح ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں سنت کے حوالے سے، کہ سنتوں کے حوالے سے آج کل کہا جاتا ہے کہ نماز میں صرف فرض پڑھ لینا ہی کافی ہے۔ یہ ایک فتنہ ہے جو اس امت میں بویا جا رہا ہے کہ ایک نوجوان کو، ایک نمازی کو، ایک مسلمان کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، عبادات سے دور کیا جا رہا ہے۔ میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ نماز جو ہے وہ بنیاد ہے ہر نیکی کی۔ جب آپ نماز کے اندر جھکیں گے تو پھر آپ کا دل نرم ہوگا، تو پھر ہی آپ باقی نیکیاں کر سکیں گے، پھر رحم دلی کر سکیں گے لوگوں پر، پھر نیکی کر سکیں گے۔ تو جو کہتے ہیں کہ صرف فرض نماز ہی پڑھ لینا کافی ہے، ان کے لیے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے 29ویں پارے کے اندر فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ یہ موت اور حیات کو اللہ پاک نے اس لیے، یہ زندگی اور موت اس لیے دی ہے کہ اللہ پاک دیکھنا چاہتا ہے ایُّکُمْ احسن عملا، تم میں سے احسن حسین عمل کون کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ صرف عمل کون کرتا ہے، فرمایا کہ حسین عمل کون کرتا ہے۔ اس لیے عمل فرض پڑھنے سے بھی ادا ہو جاتا ہے، اور حسین عمل پھر بنے گا جب ہم سنتیں بھی ادا کریں گے، وطر بھی ادا کریں گے، اور باقی نوافل اور تہجد جو نفلی نمازیں ہیں وہ بھی پڑھیں گے، تو پھر اس عمل کو حسین بن جاتا ہے۔ میں نے کتنے نوجوان دیکھے ہیں اور کتنے ایسے لوگ دیکھے ہیں جب سے انہوں نے سنا ہے کہ صرف فرض نماز پڑھ لیں تو پھر
ساری نماز ہو گئی وہ انہوں نے سنتے پڑھنی چھوڑ دی، وہ نوافل سے دور ہو گئے. میں نے خود دیکھا ہے، میں گواہی دے رہا ہوں، میں نے انتظار کیا ہے، میں نے تحقیق کی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ کیا کرتے ہیں. اور بڑی دیر کے بعد میں نے یہ نماز کا موضوع لے کر آیا، بڑی دیر کے بعد 7 8 9 سال کے بعد میں نے دیکھ کر تحقیق کر کے پھر لے کے آیا ہوں کہ اگر آپ یہ چھوٹ دیتے ہیں تو پھر ہم نماز نہیں پڑھتے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم گھر جا کے پڑھتے ہیں، ارے بھئی ماحول بنائے اپنے گھروں کا، سنت اور نوافل گھروں میں ادا کرنا بہتر ہے، پڑھیں. لیکن اگر آپ یہاں سے چلے جاتے ہیں فرض پڑھنے کے بعد اور گھر بھی نہیں پڑھتے تو پھر آپ دیانتداری نہیں کر رہے. آپ گھروں کا ماحول بنائیں، گھروں کے اندر پڑھیں، ہمیں خوشی ہوگی، لیکن آپ ادھر بھی نہ پڑھیں ادھر بھی نہ پڑھیں تو یہ زیادتی ہے. تو یہ حسین عمل نہیں ہے، صرف عمل ہے. اور اس کے بعد ہم نے سنت موقدہ کا درجہ اس لیے دیا ہے کئی سنتوں کو کہ وہ سنت جو حضور نے کبھی نہیں چھوڑی. حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے، ترمذی کے اندر حدیث پاک ہے، بلکہ اس سے پہلے ابو داؤد کے اندر 1253 نمبر حدیث پاک آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ظہر کی سنتوں کے حوالے سے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتی ہیں کہ ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے. کیا ہے؟ کبھی نہیں چھوڑتے تھے. یہ حضور علیہ السلام کا معمول تھا. یہ صرف میں نے ایک مثال دی ہے کیونکہ ٹائم مکمل ہو گیا. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جن کو حضور علیہ السلام نے مسلسل پڑھا ہے اور کبھی نہیں چھوڑا، کثر کا تو اور علیحدہ بات ہے نا، سفر کے اندر بندہ ہو تو پھر فرضوں کے اندر بھی کثر ہے، یعنی وہ بھی آدھے پڑھنے، اگر 4 فرض ہے تو اس کے 2 کرنے. تو فرض کے سفر کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام سنتیں اس طریقے سے ادا کرتے تھے کہ کبھی بھی چھوڑتے نہیں تھے. تو اس حدیث پاک کا کیا کیا جائے گا کہ حضور علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل نہیں کیا جا رہا بلکہ اس پہ سے ہٹایا جا رہا ہے. اور حضور کی سنت سے منہ موڑنا، اس کو ترک کرنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت پہ عمل نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بغیر کسی وجہ سے، بغیر کسی شرعی عذر کے سنتوں کو چھوڑ دینا یہ حضور علیہ السلام کی سنت سے بغاوت ہے، آپ کی اتباع سے بغاوت ہے، آپ کی محبت سے بغاوت ہے. اس لیے نوجوانوں کو میں پیغام دوں گا کہ جن کو حضور علیہ السلام نے کبھی نہیں چھوڑا کم از کم وہ تو اچھے طریقے سے ادا کیا کریں. آپ ان کو بھی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں تو یہ ایک فتنہ ہے. اس دور کے اندر چاہیے تھا کہ نوجوانوں کو دین کے قریب لایا جاتا، نماز کے قریب لایا جاتا، بلکہ اس سے تو نوجوان دور ہو رہے ہیں کہ آپ نے یہ بتا دیا، آئے ہاتھ لگائے مسجد کے اندر اور نکل گئے. ایسے نہیں. مسجد ایک ادارہ ہے، مسجد علم کا گہوارہ ہے، یہاں سے ہر چیز آپ کو ملنی ہے. اگر آپ ٹھہریں گے تو پھر ملے گی، اگر آپ ہاتھ لگا کر چلے جائیں گے تو پھر نہیں مل سکتے. تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو باتیں ہم نے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.